أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. پیچھے آپ کی ایک آیت گزر چکی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو کیا ہے، مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقے میں مت پڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ قرآن ایک رسی ہے اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ولا تفرقوا، تم تفرقے میں نہیں پڑو گے اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے، ہے نا. تو ہم الحمدللہ یہ جو اب تک کی جو آیتیں گزر چکی ہے، یہ قرآن کا ہم اس لیے سیکھ رہے تاکہ ہم اس کو کیا کریں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 110 سے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. کنتم خیر امۃ، تم کیا ہو؟ تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے جو بہترین امت نکالی گئی ہے وہ تم ہے. اس کے پہلے بھی آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں نا، آیت نمبر 104 گزر چکا ہے نا. اسی طرح کہ تم کیا ہے، تم بہترین امت ہو. لوگوں کے لیے تم بہترین امت بنائی گئی ہو. کس لیے بنائی گئی ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم کیا ہے، منع کرتے ہو کس سے؟ منکر سے، برائی سے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. ولو آمنا، اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں کچھ ایمان والے ہیں. واکثرہم الفاسقون، اور ان میں اکثر کیا ہے، نافرمان اور فاسق ہے. اس آیت میں اللہ مسلمانوں کا رول بتاتا ہے. پوری دنیا میں، مینکائنڈ میں اللہ نے انسانوں میں ایک ایسی گروہ، ایک ایسی امت کو بنایا ہے، نکلنے کا حکم دیا ہے، جو لوگوں کو کیا کرتی ہے، بھلائی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. دیکھیے، ہم یہ ہے کہ جب تک کسی کا ایمان نہیں ہوگا تو وہ یہ دو کام کر نہیں سکے گا. انسان کے اندر پہلے ایمان ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ لوگوں کو کیا کر سکتا ہے، بھلائی کی دعوت، برائی سے روک سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ایمان کو بعد میں کیوں کہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہے، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. اس لیے کہ یہ چیز ہے کہ یہ اسیوم کیا گیا ہے کہ جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خطاب کیا ہے، ایمان والوں سے ہے. مطلب اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم یہ کام کر سکو گے. اور یہ دو کام جو ہے، یہ بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ دو اہم کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو کیا قرار دیا ہے، خیر امت. تو کیا چیز ہے، اس کے پہلے بھی تو ایک امت تھی، ان کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، ہے نا. لیکن اللہ نے ان کو اپنے منصب سے کب ہٹا دیا تھا، اور کیوں ہٹا دیا تھا؟ کیونکہ وہ یہ دو کام نہیں کر رہے تھے، ہے نا. کیا کام تھا وہ؟ بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکنا. وہ دعوت، وہ کام انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو وہ ہٹا کے ایک امت کو کھڑا کر دیا، اور اس امت کو کیا کہا کہ تم خیر امہ ہو. تو
ایک امت کو خیر امہ کیا چیز بناتی ہے؟ یہ دو چیز اس امت کو کیا ہے؟ ایک بہترین امت بناتی ہے. اور آج اگر ہم اپنا حال دیکھتے ہیں تو ہم اس وجہ سے کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک منصب عطا کیا تھا، ایک رسپانسبلٹی، ایک بہت بھاری ذمہ اللہ نے کیا ہے دیا تھا، لیکن آج ہم وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. اور یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایک جماعت کو یہ کام کرنا ہے. ہر مسلمان کا رسپانسبلٹی، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ کیا ہے، ہم پر ذلت مسلط کر دے گا. ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری. مطلب کسی بھی چیز کا جو بیسس اور فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص جو ہے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن ان لوگوں پر وہ اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا بیسس فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ایمان نہیں ہوگا. اور قرآن کی ایک بہترین بہت چھوٹی سورہ ہے والعصر، سورہ عصر. اس میں کیا بتایا ہے؟ اللہ کیا بتاتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں، سوائے کس کے؟ سوائے جو ایمان لائے. پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مطلب لوگوں کو اگر یہ دعوت حق کی تلقین کرنا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ کام اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی کس میں ہے؟ والخسر، خسارے میں ہے. اور خسارہ مطلب کیا ہے؟ ایک کمپلیٹ لاس، مطلب ٹوٹل لاس. بالکل ہر جیسے کوئی شخص بینکرپٹ ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، اللہ اس شخص کو ایسا بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا ہے نا. تو یہ جو ہے کہ یہ اہل کتاب کو اللہ نے کیا ہے، یہ منصب دیا تھا، یہ ریسپانسبلٹی دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو کیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ تم تو بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کہ تم لوگوں کو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں سب سے بہترین نبی کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین امت دی گئی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کا جو ڈسکرپشن تورات میں بتایا گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جیسے ایک طلب کی تھی کہ مجھے مطلب میری قوم کو، اس قوم کو میری قوم بنا دینا. مطلب یہ قوم جو ہے، یہ امت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس کا ڈسکرپشن تورات میں پڑھا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو امت ہے یہ میری امت بنانا. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ کس کی امت رہے گی؟ کیونکہ وہ سب سے آخری نبی ہے، سب سے سارے نبیوں میں سب سے کیا ہے، سب سے افضل ہے. تو اس نبی کو یہ امت، مطلب کتنا بڑا پوسٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے اللہ سے، مطلب جن نبیوں نے اس امت کا جو کیا ہے ذکر، اس کا ڈسکرپشن سنا، وہ انہوں نے طلب کی کہ یہ امت کیا ہے، ہمیں چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا کہ مجھے اس امت کا ایک حصہ بنانا. تو اللہ کیا کرے گا؟ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کا ایک حصہ بنائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں، اور یہ سورہ آل عمران میں ہم شروع سے یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ سے ان کو لایا جائے گا. کس لیے لایا جائے گا؟ تاکہ وہ ایک نبی بن کر آئے؟ نہیں، وہ تو اس امت کے کیا ہے، ایک امتی بن کے وہ کیا ہے، وہ آئیں گے. مطلب ایک امہ کے جو ایک پارٹ آف دا امہ وہ بن کے آئیں گے. تو یہ ہے کہ اس بہترین امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیا ہے، سب سے بہترین امت میں کس لحاظ سے بہتر ہے کہ ان کا جو مورلز ہے، سٹینڈرز، اخلاقیات ہے، کیریکٹر ہے، یہ تمام لوگوں سے سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل ہے. مطلب جو یہ خیر امہ کا یہ ایک کیریکٹرسٹکس ہے کہ ان کا جو اخلاق ہے، ان کے اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، ہر چیز ان کے بارے میں کیا ہے، دی بیسٹ ہے. یہ اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے، لیکن کیا حقیقت میں آج ایسا ہے؟ کیا سب سے بہترین کردار، مورلز، کیریکٹرز کسی مسلمان کا ہے؟ کتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ نے کیا ہے ہمیں دیا ہے نا. اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم یہ کام
ہماری باتوں کا لوگوں پر اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ایمان کا ڈیفینیشن تو بہت بڑا ہے نا, کہ ایمان کیا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہم لوگوں کو صرف کیا ہے, ان کو یہ بتاتے کہ یہ چیز حرام ہے, یہ غلط ہے, لیکن جب تک ہمارا بیسس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے, ہم خود ایمان کے پکے نہیں ہے, ہماری باتوں کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم اپنے ایمان کو کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم ہر وقت اپنے ایمان کو ریفریش کرو, اپنے ایمان کو کیا ہے تازہ کرو. کیسے کرے گا انسان اپنے ایمان کو تازہ؟ جیسے ہم کوئی چیز کسی کتاب میں ہم جیسے بہت آگے جب بڑھ جاتے ہیں تو جو اس کا فنڈامنٹلز جو بیسک رہتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو ہر وقت یاد رکھنا پڑتا ہے, اس کو دہرانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈے 1 ہم نے یہ لیسن پڑھ لیا تو اس کو بھول سکتے ہیں, کیونکہ وہ ساری کتاب کا وہ بیسس, وہ فاؤنڈیشن ہے, اس لیے اس کو یاد رکھنا کیا ہے بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ امت جو ہے, میری امت جو ہے, وہ پوری جو سارے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے یہ امت جو ہے وہ 1/3 1/4 ہوگی. صحابہ نے کیا کہا, وہ بہت خوش ہو گئے. مطلب یہ سارے لوگوں میں یہ امت جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, اس کی تعداد کتنی ہوگی ان لوگوں میں؟ کل 1/4. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہوگی, مطلب 1/3, یا پھر انہوں نے کہا کہ وہ آدھے سے زیادہ. مطلب یہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی لوگوں کی وہ کس کی ہوگی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب یہ خیر امہ ہوگی. اور یہ امت جو ہے یہ آنے والی سب سے آخری امت ہے, لیکن اس امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا. یہ امت سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوگی, تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوگی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے, ہے نا. اور کتاب کیا ہے, یہ کتاب ہم سے پہلے ان کو کتاب مل چکی ہے, لیکن اس کے باوجود جو آخری کتاب ملی ہے یہ ان ساری کتابوں کی کیا کرتی ہے, تصدیق کرتی ہے. تو یہ امت جو ہے وہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جانے والی. یہ کتاب جو ہے اس کتاب کی وجہ سے ان کو کیا ہے فرق کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے شمار حدیث ہے اس آیت سے ریلیٹڈ. ہم ان کچھ حدیثوں کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہے کہ یہ امت جو ہے وہ سب سے بہترین امت ہے, مطلب کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو کیا یہ کام کچھ غیر مسلم بھی نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. لوگوں کو کیا ہے بہت سے چیریٹیبل کام کرتے ہیں, ہے نا. لوگوں کو انفیکٹ وہ زیادہ جو NGOs آج ہے وہ کون سے ہیں, مسلمان کے ہیں یا غیر مسلم کے ہیں؟ غیر مسلم کے ہے. بہت کم آپ کو ایسا ملے گا, لیکن یہ کام, یہ فرض کس کا ہے؟ یہ کام کرنا کس کو ہے؟ مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے. اب دیکھیے ہم کسی بھی سوسائٹی میں, ایک سوسائٹی اس کے سٹینڈرڈز کو سیٹ کرتی ہے, مطلب معاشرے میں کچھ ویلیوز ہوتے ہیں اور یہ ضرور, اور ہر دور میں وہ کیا ہے, وہ ویلیوز, وہ سٹینڈرڈز کیا ہے وہ بدلتے ہیں. جیسے کچھ معاشرے میں کیا ہے, کچھ معاشرے میں بے حیائی کو کیا ہے, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے نا. جیسے آپس میں کسی مرد اور عورت کا تعلقات کو بہت سے معاشرے ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں, ہے نا. تو اگر سوسائٹی ایسی چیز پر قائم ہے یا ایسی بیسس یا فاؤنڈیشن پر قائم ہے کہ اس کی جو اصول ہے, اس کی ویلیوز جو ہے وہ کیا ہے, لوگ اس کو کامنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن یہ چیز کیا ہے, یہ اللہ کی جو بنائے ہوئے قانون اور طریقے اس کی فطرت کے خلاف ہے. بہت سے معاشرے میں کیا ہے, شراب کو حرام نہیں سمجھا جاتا ہے, سود کو حرام نہیں سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ سوسائٹی یہ سارے ویلیوز کو کیا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اس کو مانتی ہے, اور پھر وہ یہ کام بھی کرتی ہے. لوگوں کو کیا ہے, نیکی کی دعوت دینا, اچھے کام کی یہ کیا ہے, اس کو انکریج کرنا, برائی سے روکنا. جہاں یہ کام ہو رہا ہے اور جہاں وہ برائی بھی موجود ہے تو وہ اس کا کیا ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ تم بہترین امہ اس لیے ہو کیونکہ تم کیا ہے, یہ کام کرتے ہو, نیکی کی دعوت
اور برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی معاشرے میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو اس کی ویلیوز ہے, اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک سٹینڈرڈ, ایک معیار ہوتا ہے اس کو جج کرنا, وہ اس کا بیسس کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. اگر وہ ایمان نہیں ہے تو معاشرے میں, مطلب ہر جنریشن میں, ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو اچھے نیک کام کرتے تھے, برائی سے روکتے تھے, لیکن ان کا بیسس یا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے. تو وہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی کبھی جو ترقی کرنا ہے وہ ترقی نہیں کرے گا, کیونکہ معاشرے میں وہ ساری برائی کو بھی وہ کیا ہے, اس کے جو سٹینڈرڈز ہے, اس کا ویلیوز, وہ برائی کو بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ, اور یہ اس کو ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے کیا ہے ہر مسلمان پر یہ کیا ہے, یہ ذمہ داری کو ڈالا ہے. ایسا نہیں کہ ہم, یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے اور بار بار قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے. کیا چیز فرماتا ہے؟ کہ یہ کام تم کو کرنا ہے. یہ دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے نا. اللہ نے کیا ہے, اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے, کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہمارا پرپس کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری عبادت کے علاوہ سوا تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کیا ہے کچھ اسپیسیفائڈ ریچولز یا نماز پڑھے, وہ ساری چیزیں تو کیا ہے, وہ تو فرض ہے. لیکن عبادت کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو, اپنی پوری روٹین کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے. صرف عبادت میں نہیں, ہر معاملے میں, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل, ہر لیول پہ کیا ہے اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے شمار حدیث موجود ہے. یہ ہے مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو اس برائی کو کیسے روکنا چاہیے؟ اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے. پہلا جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت یا طاقت نہیں رکھتا ہے یا وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو کیا کرے؟ کم سے کم اس کو زبان سے بولے. اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے؟ اس برائی کو کیا ہے کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. لیکن ہم یہ اب اس کو بیک گراؤنڈ میں اب ہر حدیث کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہ سوچیے کہ ہم جب لوگوں کو کوئی برائی کرتے دیکھتے ہیں تو ہم جب ان کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے, لیکن وہ ہم اس وقت کر سکیں گے جب ہمارے اندر کیا ہے, جب وہ پہلی چیز جو ہے ایمان جو ہے وہ آلریڈی ہمارے اندر کیا ہے بہت مضبوط ہے نا. اگر وہ ایمان مضبوط نہیں ہے, مطلب ہم خود اس کو نہیں کر رہے ہیں, ہم خود اس برائی میں کیا ہے شامل ہے, تو پھر یہ کام ہم کیا ہے نہیں کر سکیں گے. پھر ایک حدیث ہے, ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے جب وہ بہت گناہ کرنے لگے, مطلب ہم ان کی جو پیچھے پڑ چکے سارے واقعات, جب وہ ان کی گناہ کی تعداد کیا ہے بڑھتی گئی تو ان کے علماء یا ان کے فقہا جو تھے وہ ان کو منع تو کرتے تھے کہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے, وہ اس کی دعوت ان کو دیتے تھے, لیکن ان کے گناہ جب بڑھ گئے تو انہوں نے ان کے اس کو کیا ہے, وہ جب وہ گناہ میں اتنے آگے بڑھتے گئے اس کو انہوں نے یہ کہا تو صحیح کہ یہ غلط ہے, یہ برا ہے, یہ گناہ ہے, لیکن انہوں نے کیا ہے اس کو ان کے ساتھ وہ شامل تھے. جیسے ان کی مجلسوں میں وہ برا تو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ وہ کیا ہے مل جل کر رہتے تھے, مطلب وہ ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہر معاملہ جیسے صحیح برا جو ہے, اگر وہ مجلس جو ہے وہ کوئی برائی پر بھی ہوتی تو وہ اس میں بھی شامل ہوتے تھے. تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے, یہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو تم اس کو کیا کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے روکنا ہے. جو ان کے علماء, ان کے فقہا تھے, انہوں نے برا تو کہا لیکن اس کو روکنے کی کیا ہے کوشش نہیں کی. تو اللہ, اور وہ کیا ہے اللہ نے ان کو کیا کرا, اس میں اس گناہ میں وہ اتنے بڑھتے گئے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. اور پھر کیا ہو گیا, اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا, سخت کر دیا. دلوں کی سختی جو ہے وہ کیا ہے, انسان کو گناہ کرنے پہ دلیر بنا دیتی ہے. جب انسان کو کیا ہے, جب اخباروں میں پڑھتے ہیں
کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا ہے، تو کیسا لگتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا گناہ کوئی شخص کر بھی سکتا ہے یا، لیکن وہ ان کے لیے کیوں پاسبل ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، کیا کام؟ یہ بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، تو اللہ تم پر کیا ہے؟ اب یہ تم پر کس پر ہے؟ ہم پر، مسلمانوں پر، تم پر عذاب مسلط کرے گا۔ اور وہ کیا عذاب ہوگا؟ کہ تم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ایسا ہوگا اور آج یہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا کیا ڈائریکٹ مطلب ہے کہ ہم یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ کام کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف اپنا دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے، ہم کوئی برائی نہیں کر رہے، اور فلاں شخص وہ برائی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے، ہے نا؟ یہ اسرائیلی روایت ہے کہ ایک شخص جو بہت نیک شخص تھا، عبادت گزار شخص تھا، تو اللہ نے اس بستی کی کیا ہے، اس کی ہلاکت کا کیا ہے، اس بستی کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا کہ سب سے پہلے اس شخص کو کیا بچا لے، کیونکہ وہ تو کیا ہے اتنی عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس بستی کو جب الٹا کرو گے، اس بستی کو جب تباہ کرو گے تو شروعات اس شخص سے کرنا۔ تو ہم یہ سوچ کر خوش نہ ہو کہ ہم تو بہت عبادت گزار ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ شخص نے کیا ہے، برائی کو دیکھتا تھا، لیکن وہ کیا ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا، ہے نا؟ تو یہ کتنا اہم اور ایک بہت بھاری ریسپانسبلٹی ہے، اور یہ ہر دور میں، یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف اس وقت کے لیے جب نازل ہوا تھا اس وقت کے لیے ہے، یہ ہر دور کے لیے یہ ہے کہ یہ امت جو ہے، اللہ نے ہمیں ایک خلیفہ بنا کے بھیجا۔ ہماری ریسپانسبلٹی کیا، ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے جب انسان کو، آدم کو بنایا تو فرشتوں سے کیا کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ کسی کا ریپریزنٹیٹو ہونا، ہے نا، کہ اس کے بدلے میں وہ کام کرنا۔ اور خلیفہ کا ایک معنی بھی ہے کہ خلف کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والے۔ کیا ہم ہمیشہ سے موجود تھے؟ ہم سے پہلے کوئی اور لوگ موجود تھے اسی جگہ پر، اسی زمین پر۔ آج ہم جہاں اس زمین پر بیٹھے ہیں، نہ جانے اس سے پہلے اس زمین پر کون ہوگا۔ کیا وہ آج موجود ہے؟ وہ نہیں ہے۔ آج ہم ادھر موجود ہے۔ جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد کوئی اس زمین پر موجود رہے گا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، کہ بعد میں آنے والا۔ تو اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے اس زمین پر کہ ہم اللہ کی اس زمین کو کیا کریں، اس کو بہتر بنائیں، ہے نا؟ مطلب کسی چیز کو بہتر بنانا مطلب کسی چیز کو اپنے اوریجنل بنائے ہوئے طریقے پہ اس کو قائم رکھنا۔ ایک اللہ نے اس دنیا کو کیا ہے، ایک آرڈر میں بنایا ہے، ایک سیٹ آرڈر میں بنایا ہے۔ جب وہ آرڈر میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو ایک خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو سیدھا کرنا۔ جیسے مثال کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں گھر میں یا کدھر صحیح طریقے سے نہیں رکھی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، اس کو صحیح کرنا، مطلب اس کے اوریجنل آرڈر پہ اس کو کیا ہے، اس کو لے کر آنا ہے۔ خلیفہ کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں کیا کرے، جب کوئی چیز صحیح نہیں ہے، وہ آرڈر صحیح نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنے اصلیت پر کیا ہے، اس کو لے کر آنا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کو، وہ کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے سنا نا کہ اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، اس نے گناہ تو نہیں کیا ہے، مطلب وہ اس جگہ جو گناہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ موجود نہیں ہے، اس کا گواہ نہیں ہے، لیکن وہ دل میں اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، انفیکٹ وہ اس کو انکریج کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے۔ اس نے گناہ تو نہیں کیا، نہ وہ اس جگہ موجود تھا، اس کا گواہی نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس نے اس کو برا نہیں سمجھا۔ آج معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے،
ہم اگر بہت سے لوگ ہیں جو اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ یہ ماڈرن دور کے حساب سے جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ صحیح ہے, مطلب وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. تو ایسے شخص کے لیے کیا کہا کہ اس کے لیے وہ شخص کے لیے وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ابو داؤد اور بہت سے, جیسے جب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں تو بہت بے شمار حدیثیں اس سے ریلیٹڈ کیا ہے موجود ہے. اگر ہم اس میں سے کوئی ایک حدیث کو ہم لے کر اس کو اپنی لائف کا ایک پرنسپل بنا دیں تو وہ ہماری کامیابی کے لیے کیا ہوگا, وہ کافی ہوگا. پھر ایک حدیث ہے, ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے ہائیسٹ فارم آف جہاد, مطلب جہاد کا جو سب سے اونچا درجہ وہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ سے کیا ہے اس کو حق کی دعوت دینا. یہ آج کے دور میں سب سے مشکل کام لگتا ہے, اس لیے اللہ نے اس کو کیا کہا, سب سے جہاد کا سب سے کیا ہے اونچا درجہ, کہ کسی ظالم بادشاہ کو یا ظالم حکمران کو کیا ہے حق کی دعوت دینا. کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں اور خاص کر جو ظالم ہوتے ہیں, اگر ان کو حق کی دعوت ملتی ہے تو وہ پورا جو معاشرہ جو ہے وہ سدھر جاتا ہے نا. لیکن افسوس کہ ہم آج یہ کام نہیں کرے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو یہ کام نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے, ہے نا. اور اس سے پہلے کیا کرے, ایمان بہت ضروری ہے. تو ہم اپنے ایمان کو کیا کریں, ہر وقت اس کو ایمان کو تازہ کرے. ایمان کو تازہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں, ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا, پھر آخرت پر ایمان لانا, اس کے رسول پہ, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, یہ ساری چیزوں پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس زبان سے اس کو کہہ دیا کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, ہم کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. اچھا, کتاب پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ طریقے پہ چلنا, وہ ہے ایمان لانا. وہ ہے جیسے ایمان کیا ہے, ایمان صرف زبان سے ادا کرنا نہیں بلکہ اپنے دل سے بھی اس کی کیا ہے گواہی دینا ہے. ایک زبان سے ادا کرنا ہے, دل کی گواہی ہے, اور ایکشنز آف دا لم, یہ تین چیز ایمان میں ہے. مطلب عمل کر کے دکھانا ہے نا. اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اس لیے والعصر کو ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ ایمان ہے اور عامل صالح. اگر نیک عمل نہیں ہے تو وہ ایمان کیا ہوگا؟ جب ہم کوئی بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں, ایک سیڈ ہے, تو وہ سیڈ جو ہے وہ کیا ہے, ہم اس کو زمین میں ڈالتے ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے کب بینیفیشل, کب فائدہ مند ہوگا؟ جب وہ زمین سے وہ کیا کرے گا, وہ اگے گا اور باہر نکل کے آئے گا. اگر وہ زمین سے اگ کر باہر نہیں آیا تو وہ بیج کیا ہو گیا, وہ تو بیکار ہو گیا, خراب ہو گیا. تو ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے, کوئی فروٹس, کوئی ایکشنز نہیں ہے, تو پھر وہ ایمان کیا ہوگا, بیکار ہو جائے گا, ہے نا. اور عمل بھی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی طرح سے یہ نہیں کہیں کہ یہ چیز, یہ وہ عمل دیکھے کہ جو اللہ کے نزدیک کیا ہے, وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کا ڈیفینیشن بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بتایا ہے. اور یہ ہے کہ اس کی لسٹ تو بہت لمبی ہے کہ نیک عمل کیا ہے. ہر وہ عمل, ایک سمپل اصول یاد رکھے, ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, جو اللہ کو پسندیدہ ہے, وہ عمل نیک عمل ہے. اور ہر وہ عمل یہ کیا ہے جو اللہ سے ہمیں دور لے کے جاتا ہے, وہ منکر ہے, مطلب اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے, پھر وہ چیز کیا ہے, وہ منکر ہے. تو فرض کر لے کہ سونا ہے, ہم سوتے ہیں نا, وہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو دیکھیے یہ بتانا یہ ہے کہ کوئی حلال چیز بھی جو ہے اس کو اگر ہم دو چیز سے کریں, اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے. خوش کس کو کرنے کے لیے کرے, راضی کس کو کرنے کے لیے کرے, اللہ کو کرنے. طریقہ کس کو فالو کرے, ہر چیز میں, چاہے وہ کھانا پینا, سونا, کپڑا, رہنا, ہر معاملات میں اس سسٹم کو فالو کرے.
اب وہ چیز کیا ہوگا؟ وہ ہمارا سونا، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، نماز، ہر چیز کیا ہے؟ نماز بھی کیا ہے؟ نماز تو سب سے بہترین عمل صالح ہے. تو کوئی شخص 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھتا ہے تو کیا وہ نیک ہوگا؟ تو یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ عمل، چاہے وہ عبادت ہے یا کوئی اور عمل ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ کیا ہے. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے کہ اب ہم ہر چیز میں سٹینڈرڈ کیا سیٹ کریں، کیا کس چیز کو دیکھیں، ہم کس مثال کو دیکھیں. ایک سولڈ ایگزامپل اگر ہے تو وہ سم کرنا آسان ہوتا ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مثال کو دیکھیں اور اس مثال کو کیا کریں؟ فالو کرے. لیکن خوش کس کو کرنے کے لیے؟ راضی کس کو کرنے کے لیے؟ تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نیک عمل ہے. اور برائی کیا ہے؟ جن جن چیزوں سے، جن جن باتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کھانے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، ان چیزوں کو کیا ہے؟ تو یہ کب ہمیں معلوم پڑے گا؟ کہ جب ہم پڑھیں گے، ہے نا. اب ہمیں یہ ساری چیزیں کیسے معلوم پڑ رہی ہے؟ جب اس کے پہلے ہمیں کیا یہ چیزیں معلوم تھی؟ قرآن پڑھنے سے پہلے بس اتنا معلوم تھا کہ نماز پڑھنا ہے، سال میں ایک بار روزہ رکھنا ہے، حج پہ جانا ہے. لیکن اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیلات ہمیں قرآن کو پڑھنے کے بعد معلوم پڑی ہے نا. کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے اور اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے. اس لیے اس کو کیا ہے؟ بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اگر وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب میں سے ایمان لے آتے مطلب کیا ہے؟ اس وقت، اس دور کے وہ مسلمان تھے. اہل کتاب جو تھے وہ اس وقت کے ایمان والے تھے. اگر وہ ایمان لے آتے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ یہ کام کرتے، کیا کام؟ نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے روکتے، تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ کیا ہے؟ ایمان والے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے؟ فاسق ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ ان میں سے جو کچھ ایمان والے ہیں، اللہ ان کی بھی قدر کرتا ہے کہ سارے اہل کتاب میں سے، مطلب اس دور کے، اس وقت کے لوگ میں سے سارے لوگ اس طرح کے نہیں تھے. ان میں سے کچھ کیا ہے؟ مومن، ایمان والے بھی تھے، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے؟ فاسق. آج بھی وہ دور ہے کہ جب لوگ کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ برے نہیں ہے. کچھ ہے جو کیا ہے؟ ایمان پر قائم ہے. اور وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر کیا ہے؟ ان میں سے فاسق. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. دیکھیں یہاں پہ اللہ ایک اصول بتا رہا ہے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. مطلب یہ اہل کتاب میں سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان سارے لوگوں کی نہیں. اب جو لاسٹ میں جو آیت ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر کیا ہے؟ فاسق ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اس نافرمان ہے. مطلب نافرمانی میں حد سے بڑھنے والے کو فاسق کہتے ہیں. تو یہ جو فاسق ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ہے نا، سوائے اس کے کہ وہ کیا ہے؟ تمہیں تھوڑی سی تکلیف دے سکیں گے. اب یہ ہے کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کا جو ایک بیسک سٹرکچر ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری دنیا کی طاقت کیا ہو گئی ہے؟ اسلام کے خلاف ہو گئی ہے، اگینسٹ اسلام. ساری باطل طاقتیں ہیں. وہ اکثر کیا ہے؟ اکثریت ان میں سے کیا ہے؟ وہ باطل ہے، وہ فاسق ہے. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو ختم کرنا ہے. دیکھیے اللہ ہمیں یہاں پہ ایک بات بتا رہا ہے کہ ان میں سے کیا ہے؟ وہ تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ تکلیف پہنچائیں گے، جان کی، مال کی، ہے نا، اذیتیں دے کر. لیکن وہ ساری چیزیں اس مقابلے میں کچھ نہیں ہے. وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. مطلب کہ وہ اسلام کی جو بیسک سٹرکچر ہے، فاؤنڈیشن ہے،
اس کو ہلا نہیں سکیں گے، ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں اسلام پہ شروع سے جب سے یہ دین جب سے اترا ہے، یہ کتاب جب سے نازل ہوئی، اس وقت بھی حالات وہی تھے. سارے کفار ایک ہو گئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے. آج بھی وہی ہے. کوئی ڈفرنس ہے صرف ان کے کچھ جو فریم ورک ہے اس میں فرق ہے. وہ کوئی اور لوگ تھے، وہ ابو جہل تھا، آج کوئی اور لوگ ہے تو وہی ہے، سیم وہی ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. جب اللہ یہ بات بتا رہا ہے تو پھر ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ ہاں وہ تمہارا تھوڑا بہت نقصان کر سکیں گے، جانی نقصان، مطلب وہ ایک جو نقصان ہوگا وہ سپرفیشل ہوگا. وہ اسلام کے سٹرکچر کو یا اسلام کو جیسے پوری طریقے سے ختم کر دینا ہے وہ نہیں کر سکیں گے یہ، کیونکہ اللہ نے یہ دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کتاب کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے. اگر ایسا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد ہی نہیں ہوگا. آپ کو آخری نبی اس لیے بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ یہ دین جو آپ لے کر آئے ہیں وہ پوری دنیا میں کیا ہو، وہ پوری دنیا میں غالب ہو. تو یہ ہے کہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اور اگر وہ تم سے لڑے تو وہ کیا کرے؟ وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. جو باطل ہے وہ اپنی وکٹری یا اپنی مدد کی کسی اور پہ کیا ہے وہ بھروسہ کرتا ہے نا. جیسے کوئی جو کفار ہے آج ان کے پاس کیا کیا طاقتیں موجود ہے، چاہے ہم اس ملٹری طاقت دیکھیں یا ان کے پاس جو مال ہے، وہ طاقت آج دنیا میں کسی سے کمپیئر نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ ہے. مطلب کہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اب ان ساری طاقتوں کو، اس سارے پاور کو ایک سائیڈ اور اللہ کی مدد کو ایک طرف رکھیے. کون سا غالب ہوگا؟ اللہ کی مدد. ثم لا ينصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. مطلب کیا ہے؟ ان کی مدد کی جائے گی. کس کی مدد کی جائے گی؟ جو اسلام پر، جو ایمان پر قائم ہے. دیکھیں ایک بہت، جب ہم جنگ بدر کو پڑھتے ہیں، بہت بہترین پوری اس ورلڈ ہسٹری میں سب سے بہترین وہ ایک مثال ہے انسانوں کے لیے کہ یہ ہے کہ اگر وہ جو باطل طاقت کیا تھی زیادہ تھی اور جو ایمان والے تھے وہ کیا تھے بہت تھوڑے تھے، تو کیا چیز تھا کہ جو ایمان والوں کو باطل پر اللہ نے کیا ہے غلبہ عطا کیا تھا؟ یہ ان کا تقوی تھا. اگر ہم اس کو غور سے اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم اس کو تقوی کو ہٹا دیتے ہیں، جیسے فرض کرے کہ جیسے کفار ان کے اندر کیا ایمان نہیں تھا، اللہ کا تقوی نہیں تھا، اب ان کے اندر سے صرف وہ چیز کو ہٹا دے، اللہ پہ توکل، وہ بھروسہ، ایمان کو، کسی لحاظ سے کسی صورت میں وہ اس جنگ کو جیتنے کے ان کے کوئی چانسز نہیں تھے کسی بھی لحاظ سے. نہ ان کے پاس کوئی ویپنز تھے، نہ ان کے پاس اتنی تعداد تھی، نہ ان کو کوئی جنگی اتنی علم یا نالج تھی. مطلب کسی کنڈیشن میں وہ اس کو جیت ہی نہیں سکتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر کہ اللہ ان کو کیا ہے غلبہ عطا کیا، وکٹری اللہ نے عطا کیا. اس کا ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ نے ان کی مدد کی تھی. تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اگر ہم اس ایمان کو اور تقوی کو کیا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو جو لڑائی ہوتی ہے وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ ایک پاور ورسس پاور ہوتی ہے. تو جو زیادہ طاقتور ہوگا، جس کے پاس زیادہ پاور ہوگا، اب وہ کیا ہوگا؟ وہ جیتے گا. لیکن جب اللہ کا تقوی ہوتا ہے، جب ایمان ہوتا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب کون سی طاقت جیتے گی؟ یہ دنیا کی ساری طاقت کو ملا لے اور پھر اللہ کی مدد، تو پھر کون سی طاقت جیتے گی؟ وہ جس کی اللہ کی مدد ہے نا. تو ہر معاملے میں، صرف جنگ کے معاملے میں نہیں، ہمارے انڈیویجول معاملات میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیا ہے. اللہ کی مدد سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ صرف یہ فوج کے لیے ہی نہیں آئے گی. اللہ فرشتوں کو صرف فوج کے لیے نہیں بھیجے گا.
ہر انسان کی لائف میں اس کو کوئی مشکلات، اس کی پرابلمز ہے، تو اللہ اگر وہ اللہ کا کیا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اور وہ اللہ پہ کیا ہے اس وقت صبر کرتا ہے اس مصیبت پر، اور بھروسہ کیا ہے اللہ پہ کرتا ہے، تو اللہ کی مدد کیا ہے ضرور آتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون. ضربت، اب کیا ہے یہ بتایا کہ یہ جو فاسق ہے ان کے اوپر اللہ نے کیا کیا، کیا چیز کو ان پر مسلط کر دی، ذلت. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، مطلب وہ جہاں کہیں وہ جاتے ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے عہد میں آ جائے اور لوگوں کے عہد میں، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور اللہ نے ان پر کیا ڈال دی، محتاجی ڈال دی. اس لیے اب اس کی ریزنز بتایا، کیونکہ وہ کیا ہے کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور انہوں نے اللہ کی کیا ہے نافرمانی کی. دیکھیں یہاں پہ ان کی وجہ بتائی ہے کہ اللہ نے یہ فاسقوں کو ان پر دو چیز مسلط کر دی ہے. کیا ہے؟ ایک ہے ذلت، اور دوسرا کیا یہاں پہ بتایا ہے، محتاجی. اور یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم پر یہ دو چیز کو کیا ہے مسلط کر دی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے، یہ یہود جو ہے، وہ دنیا میں آج کیا ہے، ان کا سب سے زیادہ پاور ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ وہ تو کیا ہے، وہ اللہ نے ان کو اس لیے عطا کیا ہے کیونکہ وہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. جیسے کوئی شخص خود بہت کمزور ہے، اس کی خود انڈیویجول اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، کسی اور کوئی بہت طاقتور شخص یا کوئی مالدار شخص اس کی پناہ میں چلا جاتا ہے. اب وہ جو شخص اس کی جس کی پناہ میں گیا ہے، وہ شخص کی طاقت یا اس کی قوت کس وجہ سے ہے، اس کی خود کی نہیں ہے. وہ طاقت یا اس کی قوت، اس کا مال اس کا خود کا نہیں ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے اس کو وہ کیا ہے وہ دیا گیا ہے. تو یہ قوم بھی جو ہے آج، یہ اس لیے ان کو کیا ہے، جیسے تھوڑی بہت کامیابی، یہ جو دنیا میں جو آج ان کا غلبہ ہے، اللہ اس کو بہت تھوڑی سی چیز بتاتا ہے، اور وہ تھوڑی بھی کامیابی ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ کس کے پروٹیکشن کے اندر ہے، اللہ اور لوگوں کے. مطلب وہ جب یہ جو یہود تھے، جب وہ مسلمانوں کے اندر آئے ان کی پروٹیکشن میں، تو ان کو اس وقت مسلمانوں نے ان کی جان اور مال کا کیا ہے، ان کی بہت حفاظت کی. لیکن یہی لوگ پھر کیا کرے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. تو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کچھ انبیاء تھے، جیسے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی کچھ تعلیمات پر عمل کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی ساری تعلیمات کو انہوں نے نہیں ٹھکرایا، اپنی کتابوں کو بدل دیا، جو چیزیں آسان تھی مطلب اس کو فالو کیا. تو جب انہوں نے کچھ چیزوں کو فالو کیا یا انبیاء کی کچھ تعلیمات کو انہوں نے کیا ہے اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیا، تو ان کو اللہ کی کیا ملی، ان کو اللہ کی رحمت ملی ہے نا. آج ہم وہ کام وہی کر رہے ہیں، جو چیز قرآن میں بہت ایزی ہے، آسان ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن کوئی چیز جو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے اس کو فالو کرنا، پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں، آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ قرآن، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اسلام میں کیا ہونا ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اگر ہم نے اس کو کیا ہے، اس کو پارشلی اس کو فالو کیا، مطلب تھوڑا سا کیا، کچھ چیز کو نہیں کیا، کچھ چھوڑ دیا، تو پھر وہ چیز کیا ہوگا، وہ چیز انسان کو کامیابی نہیں دے گا. اللہ نے ان پر کیا ہے، ذلت اور محتاجی کو کیا ہے ان پر ڈال دیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. جب وہ لوگوں کے پروٹیکشن میں یا اللہ کے پروٹیکشن میں آتے، اس وقت ان کو کیا ہے، تو یہ ان کی جو کچھ طاقت یا قوت، ان کا مال، یہ ساری چیزیں ان کا خود کا نہیں ہے،
یہ کسی اور کا ان کا کیا ہے دیا ہوا ہے. ان کے اوپر تو اللہ نے یہ دو چیز کو ڈال دی ہے, اور اللہ تو بتاتا ہے ذالک بانہم, یہ ساری چیزیں اللہ کا جو ان پہ محتاجی اور یہ ذلت ڈالنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. وَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا مطلب کیا ہے؟ صاف الفاظ میں اس کی بتائی ہوئی بات یا اس کی بتائی ہوئے طریقے پہ نہیں چلنا, یہ ہے اس کی آیتوں کا انکار کرنا. تو یہ بنی اسرائیل سے نہیں, آج قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ ہم اس کی کون سی آیت کا انکار کرتے ہیں. اور پھر وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ, انبیاء کا کیا ہے وہ ناحق قتل کرتے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, انبیاء کا قتل سب سے بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کا قتل کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے. انسان, یہ بہت بڑا جرم ہے نا, لیکن انسان کوئی بڑا جرم کب کرتا ہے؟ اس کی شروعات کیسی ہوتی؟ جو اس کی شروعات بہت چھوٹے گناہ سے ہوتی ہے. جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور پھر وہ چھوٹے گناہ کو کیا ہے, اس کو چھوٹا نہیں سمجھتا, اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. اب وہ چھوٹے گناہ کیا ہو جاتے ہیں, وہ ملٹیپلائی, وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ بڑے گناہ بھی کیا ہے, اس کو بہت چھوٹے, بہت معمولی سے لگتے ہیں. سب سے بڑا اور سب سے برا وہ گناہ ہے جو ہے تو بہت تھوڑا, لیکن انسان اس کو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ اس گناہ کو احد پہاڑ کے جتنا بڑا کرے گا. مطلب اس کو اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ برا, یہ گناہ, ایک چھوٹا سا تو جھوٹ بول دیا, ایک ہی چیز تو کیا, مطلب اس کو اگر اپنے گناہ کو یہ سوچے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ کے نزدیک وہ چیز کیا ہوگا, وہ گناہ بہت بڑا ہوگا. اور اگر ہم کسی نیکی کو بہت بڑی سے بڑی نیکی ہم کر کے اس کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیکی تو کیا ہے, بہت چھوٹی سی ہے, نیکی کر کے اس کو بھول جاتے ہیں, تو اللہ قیامت کے دن اس کو کیا ہے, اس کو اتنا بڑا کر کے, احد پہاڑ کے جتنا کیا ہے, اس کو بڑا کر کے وہ نیکی کا اجر ہمیں کیا ہے, وہ عطا کرے گا. تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. نبیوں کو قتل کرنا, اور جو لوگ نبیوں کے علاوہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے, جو متقی لوگ ہیں, ان کو بھی کیا کرتے تھے, یہ ان کا بھی قتل کرتے تھے. جب قیامت کا وقت جب قریب آئے گا تو ان قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ دنیا سے کیا ہے, یہ جو علماء ہے, یہ اسکالرز ہے, وہ کیا ہوں گے, وہ اٹھ جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, جب دنیا سے ایسے نیک اور اچھے لوگ اٹھ جائیں گے تو بچہ کون رہے گا پھر؟ جو ظالم لوگ ہیں, جس کو دین کا کوئی علم نہیں ہے, اب وہ کیا کریں گے, وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. وہ ہمیں اس کتاب کی کیا ہے, مطلب یہ کتاب کا جو علم ہے اور اس کو بتانا کس کا ذمہ ہے, جو علماء ہے ان کا ہے. اب وہ علماء نہیں ہے, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, تو اب کیا ہوگا, اب کون ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے گا؟ کوئی ہے گا نیکی کی دعوت دینے والا یا برائی کی طرف بلانے والا؟ تو یہ بھی قیامت کی کیا ہے, ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیسو سواء نہیں ہے برابر, من اہل الکتابی, مطلب اہل کتاب میں سے سارے ایسے نہیں ہے. دیکھیے ہر بار اللہ جب قرآن میں یہ ان کی جو اب تک ہم جو اہل کتاب کی ان کی جو کیریکٹرسٹکس جو پڑھتے ہیں, ان میں اللہ ہر بار یہ بتاتا ہے کہ ان میں سارے لوگ ایسے نہیں ہے. کچھ ان میں سے اچھے ہیں, کچھ ان میں سے صدقات کرتے ہیں, کچھ ان میں سے نیک عمل کرتے ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. ایک اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں ہے. ایک جماعت جو ہے وہ سیدھی راہ پر ہے, وہ قائم ہے اور رات کے اوقات میں اللہ کی کیا کرتے ہیں, آیات پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, یوم آخرت پر. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور وہ حکم کرتے ہیں
اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں منکر کا، برے کا. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ ہیں جو نیکوکار ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ ان کو بھی اہل کتاب میں سے کچھ جو ایمان والوں کا کام کرتے ہیں ان کو بھی ایمان والوں کے ساتھ برابر کھڑا کرتا ہے اور ان کا اجر بھی وہی بتاتا ہے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وہ بھی صالحین میں سے ہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پر، اور نیکی کا حکم. مطلب یہ دو کام جو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا بتایا کہ وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور جو وہ کرتے ہیں کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں ہوگی. واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگار کو جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں پہ کس کی قدر ہو رہی ہے؟ اہل کتاب میں سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرنے والا ہے. اللہ سارے لوگوں کو بھی جانتا ہے، ان کی سارے معاملات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ یہ بتاتا ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں ہوگی. مطلب یہاں پہ اللہ کی ایک بہت بہترین صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ قدردان ہے نا. مطلب اگر انسان کیا ہے، اللہ تو کسی کو ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اس دن. اگر کوئی شخص کی نیکی ہوگی تو اس کا نیکی کا اجر کیا ہے، ملے گا. اللہ اس کی قدر کرتا ہے نا. مطلب کیا ہے، ایک بہت بہترین اللہ کی صفت یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ قدر کرنے والا ہے نا. وہ ناقدری نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص کوئی برائی کرتا ہے یا کچھ غلط کام کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں. لیکن کسی نے بہت چھوٹی سی بھلائی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک بات بتایا ہے یا ہماری کسی وقت کوئی مدد کی ہے، اس کو ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. مطلب یہ ہماری فطرت میں ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں. جو نیکی کوئی شخص ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ہم اس کو بہت جلدی آسانی سے اس کو بھول جاتے ہیں، اور برائی کو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ان کی ناقدری نہیں کرے گا. اگر وہ یہ کام کریں گے تو اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالمتقین، اللہ تو ان کو یاد رکھے گا. اللہ جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرنے والا ہے اور اس کو اس کا اجر دے کر رہے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور نہ ان کے اولاد کچھ بھی کام آئیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہی لوگ کیا ہے، دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ یہ بتایا ہے، پیچھے یہ آیت گزری ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے کسی بھی عمل کو، مطلب بہت چھوٹا سا بھی اگر ان کا عمل ہوگا تو اس کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کی قدر کرے گا. اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے سارے عمل جو ہے، چاہے ان کے مال ہے، اولاد ہے، ان کی نیکیاں ہے، وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. پیچھے بتایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی کسی بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ان کے سارے عمل کیا ہے، ضائع ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو پھر کیوں ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے؟ وہ اس لیے ہے کہ ان کا بیسس جو ہے وہ کیا ہے، ایمان نہیں ہے. کوئی بھی شخص نیکی کرتا ہے، جیسے یہاں پہ مال اور اولاد کا ذکر ہے، تو وہ صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن وہ اگر ایمان پہ بیسڈ نہیں ہے، اب ان کے وہ صدقہ خیرات کیا ہوگا؟ آگے آیت آ رہی ہے، اس میں اللہ نے مثال دیا ہے کہ کس طرح سے وہ ان کے اعمال کیا ہے، ضائع ہو جائیں گے. تو یہ آیت ہم اپنے لیے بھی کیا ہے، اس کو اپلائی کریں کہ جو بھی نیک کام، جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت، جو کچھ بھی اللہ نے علم، جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، اگر وہ اس پہ کیا ہے، اگر وہ اس کا بیسس فاؤنڈیشن ایمان نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک وہ چیز کیا ہے، قبول نہیں ہوگا. دیکھیے یہ چیز جو ہے، یہ سٹیٹمنٹ، یہ بات جو ہے، یہ ہماری آپ کی بتائی ہوئی نہیں ہے. اللہ نے ایک بیسس بنایا ہے یہ دنیا میں ہمیں بھیج کر کہ ہر چیز کا، ہر عمل
اس وقت قبول ہوگا جب وہ ایمان پہ بیسڈ ہے. یہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے اور ہم اس کو کیا ہے کسی بھی طرح سے اس کو غلط نہیں مان سکتے ہیں. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. اب دیکھیں یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو, اس میں پالا ہو اور وہ جاگے کھیتی کو اس قوم کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پھر اس کو تباہ کر دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک مثال بتایا ہے کہ ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ایسی ہے کہ جیسی ایک ہوا ہے, اور یہ ہوا کیسی ہے جیسے بہت ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے, مطلب بہت زیادہ جو چلنگ ہوا ہوتی ہے وہ کھیتی کو کیا کرتی ہے خراب کر دیتی ہے, مطلب جلا دیتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ صرف آگ ہی کھیتی کو جلاتی ہے. اگر اگر ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ جہاں پہ وہ کیا ہے ایک ایسی برفیلی ہوا ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی وہی ہوتا ہے, اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو ایک آگ کا ہے شعلہ اس کھیتی کو کیا کرتا ہے خراب کر دیتا ہے. تو یہ جو صدقات یہ خیرات وہ کرتے ہیں یا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے یہ حرث کیا ہے یہ کھیتی ہے, مطلب یہ دنیا کی زندگی دنیا میں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ اس ایک کھیتی کے برابر ہے. اب انسان کوئی یہ کھیتی جو فصل اگاتا ہے اس کا اصل فائدہ اس کو کب ملنا چاہیے جب وہ تیار ہو, جب اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, جب اس کو اس کھیتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جو اس میں سے پیداوار نکلے گا اس وقت ایک ہوا اس کو ختم کر دیتی ہے. اب کیا چیز نے یہ شخص نے نیک عمل تو کیا ہے لیکن کیا چیز نے اس کو ختم کر دیا ہے, یہ جو برفیلی ہوا ہے وہ کس کے برابر ہے اس کے کفر کے برابر ہے, کیونکہ اس کے ایمان کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے کفر ملا ہوا ہے. تو وہ چیز اس کو کیا کرے گی وہ کھیتی کو کیا کرتی ہے وہ برباد کر دیتی ہے. اور وہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی جانوں پہ کیا ہے انہوں نے خود یہ ظلم کیا ہے, یہ نہیں کہ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم کیا ہے یہ ہوا کو بھیج کر, کیونکہ یہ چیز ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ ہے کہ ہم اس آیت پر بہت غور کریں کہ اگر ہم نے کوئی بھی نیک کام کیا ہے, جیسے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے, صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں. البقرہ میں ہم بہت سے آیتیں پڑھ چکے ہیں صدقہ خیرات کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اس کی کرائیٹیریا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے, اب وہ کیا ہوگا وہ اس کو اللہ کیا ہے قبول نہیں کرے گا. تو یہ چیز ہے کہ یہ مثال بہت بہترین مثال دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ, لا یلوونکم خبالا وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے, ودوا ما عنتم اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ, قد بدت البغضاء من افواہہم ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے, وما تخفی صدورهم اکبر اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے, قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہے, ان کنتم تعقلون تاکہ تم عقل رہو. دیکھیں اب تک جو ہم نے ان کی جو پورا کیریکٹرسٹکس ان کا تذکیہ پڑھا ہے کس کا, جو اہل کتاب میں سے جو فاسق لوگ ہیں ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس اللہ نے کیا ہے بیان کیا ہے, اور پیچھے بہت سے آیتیں گزر چکی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ان کی ساری اور وہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں چالیں چلتے ہیں, برے چال چلتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا بتانے کے بعد پھر ایک فائنل ایک اصول اللہ نے بتایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دل کی انر فیلنگز جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر دی ہے.
اور وہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، جیسے کوئی شخص کے بارے میں ہم کسی کو خبردار کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس سے کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس شخص کو کیا کریں، اس سے خبردار رہے، مطلب اس سے بچ کر رہنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ نے ان کی جو دل کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ دل میں کیا ہے، دشمنی رکھتے ہیں، وہ زبان پر کیا ہے، زبان پر جو کیا ہے اچھے بن کر دکھاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے، وہ تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے کیا ہے، قد بینا لکم الآیات، مطلب اللہ نے واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے، بتا دیا ہے، صاف صاف بتا دیا ہے، یہ تاکہ تم عقل رکھو۔ اب کیا چیز بتایا ہے کہ تم، اور کیا چیز بتایا ہے، یہ کیوں خبردار کیا ہے ان سے کہ تم ان کو کیا ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم ان کو اپنا کیا ہے رازدار نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا، ان کے ساتھ دشمنی کرو، مطلب ان کو کیا ہے، جیسے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، مسلمانوں کے اندر خرابی ڈالنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ جو نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ دنیا میں اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے علاوہ کوئی اور سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے، وہ خرابی ہے۔ یہ خرابی کس نے پیدا کیا ہے، انہوں نے یہ خرابی کو پیدا کیا ہے، اور ہم اس سسٹم کو کیا کرتے ہیں، اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں آج جو بینکنگ سسٹم کا نظام ہے، مطلب جب کس طرح سے یہ بینک وجود میں آئے، ایگزسٹنس میں آئی، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ جو یہود ہے، یہ کانسیپٹ، یہ بینکنگ کا کس نے شروع کیا، یہ سودی نظام جو ہے یہ کس نے شروع کیا۔ ان کی کتاب میں، تورات میں بھی اس کو سود کو کیا ہے، اس کو حرام بتایا ہے، لیکن آج پوری دنیا کس چیز میں ہے، ایک بہت بڑے اکنامک کرائسس سے یہ دنیا گزر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی خرابی کیا ہے کہ ہم نے ان کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے، دوست بنانے کا مطلب ہے کہ ان کے طور طریقوں کو اپنا لینا، مطلب ان کو ایک ایسا اپنا رازدار ماننا، اور ان کو ہماری ساری چیزیں کیا ہے بتانا، ان کو ہماری ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ اس چیز سے اللہ نے کیا ہے منع کیا ہے، اور اللہ بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز بیان کر دیا ہے، کلیئرلی بتا دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم کیا ہے عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا غزوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تم وہ لوگ ہو جو ان کو دوست رکھتے ہو، اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے ہیں، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم پر غصہ ہے، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ علیم بذات الصدور، ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے پیچھے آیت میں کہا نا کہ اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے کہ تم ان کو اپنے دوست کیوں مت بناؤ، اس لیے کہ وہ کیا ہے کہ وہ تم ان سے محبت کرتے ہو، مطلب تم ان کو پسند کرتے ہو، ان کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں، وہ تو ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ اور دیکھیں یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، یہ قرآن جب نازل ہوا تھا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز صرف اس وقت کے دور کے لیے، اس وقت کے اہل کتاب کے لوگوں کے لیے تھا کہ تم ان کو دوست نہیں بنانا۔ ہر دور کے لیے یہ اللہ نے کیا ہے یہ بتایا ہے کہ ان کو کیا ہے اپنے دلی یا بہت ایک کلوز فرینڈز یا دوست کیا ہے نہیں بنانا ہے۔ اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ تم ان کو پسند کرتے ہو، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں نہیں، وہ تو تمہارے دشمن ہے۔ ان کی دشمنی کیا ہے، ان کی دشمنی ان کے دل میں ہے، اور وہ دشمنی آگے آیت میں آتی ہے کہ کس طرح سے ان کی دشمنی کا اللہ اظہار کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری کیا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچے یا تمہیں کوئی خرابی ہو، تو وہ چیز ان کو کیا ہے، وہ ان کو خوشی دیتی ہے،
اور یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. اہل کتاب جو ہے وہ اس قرآن کو مانتے ہیں, وہ تو اپنی بھی کتاب کو انہوں نے کیا ہے بدل دیا ہے, لیکن مسلمان جو ہے وہ ان کی بھی کتاب کو مانتے ہیں اور جو ہماری کتاب ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو کیا ہے ہمارے سے کوئی دشمنی نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ہم تو ان کی کتاب کو بھی کیا ہے اس کو مانتے ہیں, بلکہ وہ ہماری کتاب کو کیا ہے نہیں مانتے. تو یہ بالکل ایک فرق کرنے والی چیز اللہ نے بتایا کہ وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کو کیا ہے اپنا دلی دوست یا نہیں بنانا چاہیے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تو کیا ہے دلوں کے باتوں کو خوب جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما تعملون محیط. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے. کسی بھی معاملے میں مسلمان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے, کوئی بھلائی پہنچتی ہے, یا کوئی اور مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ چیز ان کو کیا ہے وہ ان کو بری لگتی ہے, وہ پسند نہیں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم پر کوئی بھی بھلائی اترے. اور سب سے بڑی بھلائی اللہ نے کیا دیا ہے ہمیں؟ ہاں, یہ کتاب دیا ہے. یہ رکوع کا کیسے ہوا تھا کہ تم سب سے بہترین امت ہو, ہے نا. تو یہ بہترین امت کیا چیز اس امت کو بہترین بناتی ہے؟ یہ کتاب, ہے نا. تو یہ حسد ان کے اندر ہے کہ یہ آخری نبی, یہ آخری کتاب کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے. یہ بھلائی کیا ہے؟ یہ بھلائی تو ہمیں ملنی تھی, یہ بھلائی کسی اور کو مل گئی. تو اس وجہ سے کیا ہے, اگر کوئی بھی بھلائی مسلمانوں کو پہنچتی ہے, مسلمانوں کو ملتی ہے, تو ان کو کیا ہوتا ہے وہ بہت ناگوار ہوتا ہے, بہت پسند نہیں آتا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے, تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. کسی بھی دیندار شخص کے بارے میں اگر ہمارا یہ رائے ہے کہ اگر وہ شخص کیا ہے اس کو کوئی کامیابی ملتی ہے اور وہ چیز ہمیں بری لگتی ہے, تو پھر ہمارا کیا ہے, یہ ان کی طرح کیا ہے, ان کی جو کیریکٹرسٹکس اللہ نے بتایا ہے وہ ہمارے اندر کیا ہے موجود ہے. کہ کسی کے اندر کوئی بھلائی کسی کو پہنچتی ہے تو وہ چیز ہمیں کیا کرتا ہے, کسی کا سکسیس یا کامیابی دیکھیے کیا ہم خوش ہوتے ہیں یا ہمیں وہ چیز پسند نہیں آتی ہے, یا ہم اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ سامنے والا کیا ہے, اگر وہ تکلیف میں ہے, کوئی بزنس ڈیل ہم نے کیا ہے اور اس شخص کو کیا ہے وہ مل گئی ہے اور وہ چیز ہمیں نہیں ملی ہے, تو یہ چیز ہمیں ناگوارا لگتی ہے, یہ پسند نہیں آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کے بزنس میں وہ کیا ہو, وہ فیل ہو جائے, وہ ناکامیاب ہو. تو پھر وہ کیا ہے نا, وہ حسد کی وجہ سے ہے. اور حسد کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد کیا کرتا ہے, جو نیکی ہے, نیک عمل ہے, اس کو اس طرح سے ضائع ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا ہے کہ ہم کسی کی کامیابی پہ کیا ہے خوش ہونا چاہیے ان کو, اور ان کی جو ناکامی ہے اس پہ کیا ہے افسوس. وَإِن تَصْبِرُوا, اب دیکھیں یہاں پہ اللہ ایک اصول بتاتا ہے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کا سلوک رکھتے ہیں, مطلب اللہ تو ان کے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں بتانے کا مطلب جیسے بھی پیچھے ان کی ساری کیریکٹرسٹکس بتائی گئی کہ وہ تو کیا ہے, وہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ کیونکہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے وہ تمہارے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں, تو اب تم بھی ان کے ساتھ سازش کرو. وہ تمہارے دشمن ہے, وہ تم کو پسند نہیں کرتے, تم ان سے نفرت کرو. یہ وجہ نہیں ہے. یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان کی یہ ساری چیزیں خصوصیت ان کے اندر موجود ہے. اللہ تم کو خبردار کرتا ہے, جیسے کہ خبردار کرتا ہے تو تم کیا کرو, تم ان سے بچ کے رہو. تم بھروسہ کس پہ کرو, تم ان کو اپنے دلی دوست مت بناؤ. تم بھروسہ کس پہ کرو, اللہ سے. اور دو چیز بتائے کہ اگر تم صبر کرو گے, وَتَتَّقُوا,
اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں جو انہوں نے تمہارے خلاف کیا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ کیا ہے، وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے کیا ہے، اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے. یہ دو اصول ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور اس پہ کیا ہے وَتَتَّقُوا، اور اس پہ کیا ہے پھر ثابت قدم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.